ہم تو ان بزرگوں کے غلام ہیں جنہوں نے فرمایا کہ اپنے معصوم بچوں کی حیا ختم مت کرو. یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں. اب پھر الحمدللہ اللہ کے کرم سے سنتوں کا تکرار شروع اب روز ہوگا انشاءاللہ تعالی. روز ایک بار کتاب ختم ہوگی دوبارہ پڑھی جائے گی. آداب معاشرت روز ہم اثر میں مفتی صاحب اور ہم دونوں دیکھیں گے تاکہ جو ہے نا پہلے ضروری چیزیں بیان ہو جائیں. جس میں شروع کرنا تھا پھر آپس میں مشورہ ہوا کہ نہیں جو بچوں کی پرورش پر بیان چلا تھا وہی کریں گے. اسی پرورش پر مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ میں کیا عرض کروں. ایک دن کا بیٹا ایک دن کا مائیں یہاں آتی ہیں ماشاءاللہ. ایک دن کا بیٹا اپنی بہن کو کہا کہ اس کو صفا کرا دو لیکن شرط یہ ہے کہ تمہاری نظر بھی سطر پر نہ پڑے. ایک 2-4 دن کا بچہ. اور اگر کوئی اوپر سے آ جائے اس کے سامنے میرے بچے کے کپڑے نہیں بدلی کرنا. میرا بچہ بچپن سے بے حیا ہو جائے گا. اسی طرح بیٹی کی تو اور حفاظت کرنی چاہیے. دودھ پلاتے وقت بے حیا نہیں ہونا چاہیے. اکیلا ہے اکیلی ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن بیٹا چاہے 2.5 سال کا ہو چاہے 3 سال کا ہو اس کے سامنے بغیر. یہ سب جراثیم وہیں سے آئے ہیں. دوسروں کو ہم نہیں کہتے. ہمیں اپنے لیے رونا آتا ہے. اپنے جسمانی روحانی اولاد جسمانی روحانی بیٹے اور بیٹیاں ان کے لیے رونا آتا ہے چاہے وہ بیٹا بڈھا کیوں نہ ہو. الحمدللہ یہ تو عمل والے ہیں لیکن بتا رہا ہوں مجھے تو اپنے لیے ڈر ہے. اتنا دفعہ سمجھاتے ہیں پھر خط آتا ہے کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے مجھے رونا آ گیا میں نے غلطی سے بچوں سے احتیاط نہیں کی. ہم جب سمجھا رہے ہیں کہ بیٹے کے سطر کو مت دکھا وہ شرم ختم ہو جائے گی اس کی. اور یہاں بیٹیوں کو بغیر کپڑے جو ہے وہ مالش ہو رہی ہے نعوذ باللہ. چاہے کوئی بھی نہ ہو. جب ایک بات شریعت میں بڑوں کے لیے لکھی ہوئی ہے کہ فرشتوں کو حیا آتی ہے تم میاں بیوی بھی ہو فرشتوں کو حیا آتی ہے ان کا دل مت دکھاؤ فرشتوں کا. جو جس کو سمجھ ہوگی وہ خیال کرے گا. شرم نہیں آتی. اب معصوم بچی بھی ہے اس کے بغیر کپڑوں کے شرم نہیں آتی. کیا سیکھا تم نے یہاں اپنے بیٹی کو بچپن سے اس کا اثر نہیں ہوگا. ایک یہاں تک کہ پیارے شیخ فرماتے تھے یہ ایسے شیخ لاؤ جو اس طرح کھل کر سمجھائے. پہلے بچوں کو اپنے برباد مت کرو وہ ٹو نہ لگائیں تجسس نہ کریں. اور آپ کے اللہ نے عقل پر عذاب ڈالا ہوا ہے اور کوئی احتیاطی نہیں ہے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی. تو اس بچی کو جب آپ اس بچی کو کیا معلوم میری ماں کیا کر رہی ہے احساس نہیں ہے. یہاں تک کہ چند مائیں ایسی ہیں جو اپنی بچی کو نہلاتے ہوئے بچی کو نہیں دیکھتی شرم کی جگہ کو نہیں دیکھتی. ایسے انہیں کو تو اللہ ملتے ہیں. اور ایسی نالائق بیوقوف ماں جو بچی کو بغیر کپڑے کے تیار کرے. فرشتوں کو بھی حیا ہے اور بچی کا آہستہ آہستہ اس کا گند کا اثر ہوگا. ماں کی بیوقوفی اور نالائکی کا شیر سے نہیں پوچھیں گے. کوئی اگر نصیحت کرے چلو بکواس مت کرو زیادہ ہم کو مت سمجھاؤ ہم تم سے زیادہ چیمپئن ہیں. یہی تو تکبر ہے کہ حق بات نہیں مان رہا ہوں. یہ تو تکبر ہے. 1-2 خاتون کا مجھے پتا چلا ہمیں تو خط کے ذریعے یا ان کے محرم کے ذریعے پتا چلتا ہے. یہاں تک کہ حضرت والا کی غلام کا پوتا 6 برس کا تھا غالباً. تو ڈاکٹر محبوب کے پاس لے گئے. ڈاکٹر محبوب نے کہا کہ انجیکشن لگانی پڑے گی. میں تو ڈر کے مارے 6 سال کہہ رہا ہوں میرے خیال ہے 5 سال کا ہوگا. تو ڈاکٹر محبوب نے تھوڑا سا نیچے کیا اس نے جو چیخیں ماری ہیں اور جو رویا ہے ہنگامہ کھڑا کر دیا. ابا سمجھا رہا ہے کہ بیٹا نہیں. پتا نہیں کتنے زبردستی کر کے جو ہے انجیکشن لگوایا. پھر کیوں پہلے دن سے اس کے سطر کی احتیاط کی. چڈی نہیں پہنائی پہلے دن سے. بیٹی کو چڈی نہیں پہنائی پینٹ شرٹ نہیں. بیٹی ہے ابھی 5 سال کی ہے. اللہ معاف فرمائے گریبان کھلا ہوا پھٹا ہوا جس کو میں کہتا ہوں. شارٹ سلیو سے پورا جسم نظر آ رہا ہے. چڈی پہنی ہوئی ہے. جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں یا فلیٹوں میں رہ رہے ہیں. بیٹی جو ہے چاہے 5-6 برس کی ہے چڈی پہنی ہوئی ہے اور سیڑھی پر بیٹھی ہوئی ہے. اب جو لڑکا آئے گا جو دیکھے گا اس کو تو سب کچھ نظر آ رہا ہوگا. تو یہیں سے تو بچے فلمیں دیکھ رہے ہیں وہیں سے پھر گندی مذاق ہو جاتی ہے. پھر روتے ہوئے خط لکھتے تم نے تباہی مچا دی اپنے بیٹی پر ایسے کپڑے پہنا کر. جس طرف جاؤ دیکھنا گناہ ہے. چھوٹی بچیاں ہیں نظر پڑ گئی جینز پینٹ شرٹ ٹائٹ اور اتنی مختصر بال کھلے ہوئے شارٹ سلیو اور اچھل کود بندروں کی طرح. یہ بیٹیاں ہیں یہ. اور عمر اللہ معاف فرمائے دیکھنا جائز نہیں ہے. اندازے سے محسوس ہوتا ہے کہ 10-12 برس کی ہوں گی. روڈوں پر گھوم رہی ہیں ہنس رہی ہیں. جب ہمارا غرفت السالکین کا پہلا دن تھا تو نماز پڑھ کے جب میں آیا تو پڑوس کی 4-5 بچیاں تھیں 4-4 5-5 سال کی. یہاں بچی آتی ہے ہاتھ بڑھا دیتی ہے 4 سال کی 3 سال کی ہے کوئی مسئلہ نہیں. یہ بچیاں آئی پتہ نہیں کیوں میں نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا. 4 سال کی ہوگی 5 سال کی ہوگی. دوسرے دن تیسرے دن چوتھے دن 1-2 بڑی بچیوں نے ہاتھ آگے بڑھایا ہاتھ نہیں ملایا. وہ دن آج کا دن کوئی ہاتھ نہیں بڑھاتی.
پھر اللہ نے دل میں اپنی رحمت سے ایک بات ڈالی کہ یہ بچیوں کا تو ماں باپ تو سکھاتے نہیں ہیں، اور اس طرح دوسری بچیوں کی عادت خراب ہو جائے گی، وہ دوسروں سے بھی ہاتھ ملائیں گے. پھر سیدھی سی بات ہے نا کہ ماں باپ نے سکھایا تو کچھ نہیں، اور پھر میرے متعلق جب دیکھیں گے تو پھر وہ بھی ہاتھ ملائیں گے. اللہ بچائے پروردگار. یہاں تک کہ پیارے شیخ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، یہاں تک کہ ہمارے پیارے شیخ طبیعت ناساز تھی، انتقال سے 3 یا 3.5 برس پہلے 2 چھوٹے چھوٹے بچے آئے. کیا عمر ہوگی؟ 6 سال. حضرت والا نے ایسے ہاتھ رکھ کر اس طرح کر کے فرمایا کہ جو ہے کیا حال ہے، ابا کہاں ہیں تمہارے؟ ابا تو وہیں کھڑے تھے. پھر دعا دی. اس کے بعد فرمایا بچوں کو پیار کرنا مجھ سے سیکھو. گود میں گھسڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ گال پکڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ چومنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور جو آج کل بڑے ماڈرنوں کا چلا ہوا ہک پر مارنا، یہ کیا بدماشی سیکھی ہے تم نے؟ اور بچے تو برباد ہو جائیں گے، بچے تو برباد ہو جائیں گے. یہاں جو ہے بچی آتی ہے 4-4.5 سال کی ہے، تو کسی نے یہاں پکڑا اس کو، بچی کو. خیر میں تو تھا نہیں اس وقت. بچی نے ماں سے شکایت کر دی، بہت گندا بچہ وہ آیا تھا، مجھے یہاں سے پکڑا. یہ ایک ٹریننگ ہے، تربیت ہے. یہ اور بھی کوئی جملہ کا مجھے یاد نہیں آیا، اور مطلب میں اس کو اپنے طریقے سے کہوں گا کہ دل چاہتا تھا ایک تھپڑ ماروں بچے کو. وہ کوئی جملہ تھا مجھے بہرحال یاد نہیں ہے. ہماری عادتیں ہیں خراب، ہم نے اپنی اصلاح کرائی نہیں ہے. تو ہم نہ اپنے بچوں کو احتیاط کراتے ہیں، نہ دوسروں کے بچوں سے خود احتیاط کرتے ہیں. کوئی کتنی بھی بچی، یہاں تک کہ حضرت نے فرمایا کہ جو بد نظری کے ظالم عاشق ہیں، جو بد نظری کے عاشق ہیں، ان کو چھوٹی بچیوں کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے. سنو میرے پیارے شیخ کی بات. کیوں؟ فرمایا جب اس بچی کو دیکھیں گے فوراً شیطان آ کر دل میں کہے گا، دماغ میں کہے گا اس کی ماں کیسی ہوگی. فرمایا جائز نہیں ہے بچی کو دیکھنا. 1 نمبر 2 فرمایا ایسے عاشق ہیں جو بوڑھی کو دیکھ کر کہتے ہیں عمارت بتا رہی ہے کھنڈرات بہت زبردست تھی. بوڑھی کھنڈرات بتا رہے ہیں عمارت بہت پیاری تھی. کیا مطلب کہ جوانی میں کیسی رہی ہوگی؟ فرمایا اب بوڑھی کو بھی تم نہیں دیکھ سکتے. تمہاری آنکھ پلیت ہے، تمہارا دل پلیت ہے. اپنی ماں اور دادی اور نانی پردادی پرنانی کے بارے میں تیرے یہ خیالات ہیں. ہماری ماں ہے نا، وہ ہماری دادی پردادی ہے ہماری. جزاک اللہ. یہ آپ نے لکھ کر بھیج دیا. ایک خاتون کا ہے میسج ہے کہ الحمدللہ پیدائش سے میری بٹیا کا پمپر اور کپڑے تبدیل کرتے ہوئے کبھی ان کے والد نے بھی نہیں دیکھا. پیدائش کا دن یہ میں بھی بتا رہا تھا. اللہ بھلا کرے، ایسا بتانا چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی شوق ہو. اور اب 3 سال کی بٹیا پہلے والد کو کہتی ابو ادھر جائیں، امی مجھے کپڑے تبدیل کرائیں گی. کبھی واش روم میں ہوتی ہیں اور والد صاحب کی آواز آ جائے تو چیخیں مارتی ہے کہ یہاں مت آئیے گا. اور ایسے جائل جھپٹ جوان بیٹیاں 5-5-6 سال کی ہو گئی، کپڑے بدلی کرا رہی ہیں، اور ایسے ہی کمرے سے باہر بیت الخلاء سے باہر لے آئیں. اور اگر بھائی نے یا شوہر نے کہہ دیا تو منہ نوچ لیں گی. اپنے بیٹی کو بے حیا بنا رہی ہو. بیٹے کا بھی یہی معاملہ ہے جناب. یہ صرف بیٹیوں کے لیے نہیں کہہ رہا، بیٹیوں کے لیے حیا اور شرم زیادہ آنی چاہیے کہ ہماری بیٹی اتنے برس کی ہو گئی اور ہم نالائق. گاؤں میں کیا ہے، گاؤں کا کیا مسئلہ ہے؟ اللہ معاف فرمائے کس بے حیائی کے ساتھ عورتوں کا نہانا وغیرہ سب کے سامنے، اور مرد بھی سطر ناف اور گھٹنا سب نظر آ رہا ہے، اور ایسا کپڑا سطر کی فکر نہیں ہے اور پریشانی. یہاں تک کہ عرب لوگوں نے بددعائیں دی ہیں. جو عورتیں آ جاتی ہیں پاکستان سے تو وہ ایسے کپڑے سمجھتی ہیں سفید کو پہننا فرض واجب ہے، نعوذ باللہ. منع بھی نہیں ہے لیکن شرعی پردہ ہو. سفید کپڑے، اور اب تو خیر یہ ایسی حالت نہیں ہے، پہلے زمزم اوپر ہوتا تھا تو پورا زمزم الٹ دیا اپنے اوپر، اور بددعائیں دی کہ شرم نہیں آتی، سارا جسم نظر آ رہا ہے تمہارا نالائق کہیں کی. بڑی آئی حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، کیوں سیکھا نہیں؟ یہ بھی تو آخر کوئی خاتون ہے نا جس کی بیٹی ہے، پہلے دن سے 3.5 یا 3 برس کی عمر تک نہیں دیکھا، اور یہاں جناب نہلایا اور دروازہ کھلا ہوا ہے. یہاں تک کہ 2-4 جگہ بیان میں خواتین نے بیان کے اندر عورتوں کا جو انتظام تھا وہاں بھی بیت الخلاء کھلا ہوا ہے، بچی کو بغیر کپڑے کے واش روم میں لے جا رہی ہیں. اور کہا جائے تو پھر اللہ معاف فرمائے، پھر کیا ہی کہنا کہ کہا جائے تو اب بھائی تم سیکھنے آتی ہو یا دوسروں کو برباد کرنے آتی ہو؟ جب دوسرے بچے جن کی عادتیں نہیں ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ بیت الخلاء کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ٹھاٹ سے صفائی کرا رہی ہیں، ٹھاٹ سے واش کرا رہی ہیں. کیوں کہ حیا کی کمی ہے. اور حضرت فرماتے تھے اللہ حضرت کی قبر کو نور سے بھر دے
جس کی حیا جتنی کم ہوگی اتنا وہ حیا کا جنازہ نکال کر گناہ زیادہ کرے گا. اب بیٹی کی عادت ہو جائے گی بغیر کپڑوں کے، کیا بغیر کپڑوں کے ٹھنڈک لگ رہی ہے اور نہا رہی ہے، یہ سب کوئی مسئلہ ہی نہیں. بیٹے کا بھی یہی معاملہ. اب بھائی کب سچ کہہ رہا ہوں، جیسے ابھی میری حالت ایسی ہے کہ میں بیان نہیں کر سک رہا، سمجھا نہیں سک رہا، بے بسی تاری ہے میرے پر. کس طرح سمجھاؤں، کس طرح اپنے دل میں ڈالوں، کس طرح اپنی بہو بیٹیاں اور آپ لوگوں کے دل میں ڈالوں. اپنے گھر کو خود جہنم بناتے ہیں ہم. جب بیٹی، میں آپ کو بتا رہا تھا، دل کو چیر کر بتا رہا ہوں، ایک کم عمر کی بچی بیان میں آئی کسی کے ساتھ، بہت برس پہلے کی بات ہے، تو مجھے خط لکھا اس نے، تھوڑی بڑی ہو گئی، ہاں تھوڑی بڑی ہو گئی تھی. خط لکھا کہ 9 برس کی عمر سے میں زنا کروا رہی ہوں اور مجھے پتا نہیں یہ گناہ ہے. یہ غور سے سننا ذرا، مجھے پتا نہیں یہ گناہ ہے کیونکہ میں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا کسی حالت میں، تو میرے دل میں ماں باپ کی ایک عزت ہے، تو میں سمجھی یہ کوئی خیر کا کام ہے. یہ تو خیر نفس کی بدماشی بھی ہوتی ہے بعد میں. اور پھر ماں باپ مارداڑ والے. تو میں پڑوس میں ایک پارک تھا، گراؤنڈ تھا، وہاں کھیلنے جاتی تھی. تو ایک بوڑھا ہمیں چاکلیٹ دیتا تھا اور ہمیں پیار کرتا تھا. تو دوسری 2-3 بچیوں نے کہا یہ بدماش ہے، شیطان پہلے نمبر کا ہے، اور بچیوں نے گالی دی بوڑھے کو سفید داڑھی کے ساتھ. کہا یہ، میں تو گالی کو ریپیٹ کرنا نہیں چاہیے، میں تو صرف کمینہ اور یہ بول رہا ہوں، کوئی بہت بدماش ہے. لیکن آخر اس ذلیل انسان نے ٹافیاں وغیرہ دے کر، اور دوسری بچی منع کر رہی ہے مت جاؤ اس کے ساتھ. اس نے کہا یہ ہمارا بہت ہمدرد ہے، ہمیں موبائل بھی دیتا ہے اور ہمیں ویڈیو گیم بھی دیتا ہے اور ہمیں کارٹون بھی دکھاتا ہے موبائل میں. اور اس دن سے اس کی بچی کی تباہی ہو گئی. ماں کو پتا ہی نہیں ہے میری بیٹی ہے کہاں، ماں کو پتا ہی نہیں ہے، کھیل رہی ہے، بچی ہے 9 سال کی. 9 سال 8 سال سے تو قرآن پاک پڑھانا منع ہے نامحرم بچی کو. اور اگر 60 برس کی ہے اور بڑی لگتی ہے اس کو منع ہے، چاہے 6 برس کی ہو. اور پھر اگر 5 برس کی بھی ہے اور دل اور دماغ گندا ہو رہا ہے، کیونکہ بعض لوگ حساس بہت ہوتے ہیں، ذکر اور تلاوت اور نیکی کے راستے پر چلنے کی وجہ سے وہ حساس ہوتے ہیں. ان کو 5 سال کی بچی میں بھی گھبراہٹ ہوتی ہے. 6 سال کی بچی انہیں 8 سال کی 10 سال کی لگتی ہے، وہ نہیں پڑھائیں گے قرآن پاک. اور یہاں ماں کو پتہ ہی نہیں ہے میری بیٹی 2 گھنٹے گئی کم. کس طرح ہمیں تو اپنے لیے روتے ہیں. روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر، روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر، روتا ہوں میں کہ ہائے میری چشم تر نہیں. میرے لیے فرشتے روتے نہیں ہیں، مثال فرشتے رو رہے ہیں، اللہ والے رو رہے ہیں، امام صاحب رو رہے ہیں، ماں باپ رو رہے ہیں، بیوی بچے رو رہے ہیں. اور ہائے مجھے حیا نہیں آتی کہ میں اپنی اصلاح کرا لوں. اور جتنے آپ کو باتیں پسند ہیں شیخ سے اصلاح کراؤں، اپنے بچوں کی تربیت کا، ان کے کپڑے بدلنے کا، ان کو واش روم لے جانے کا، ان کو نہانے کا ہم سے اصلاح کراؤں. اگر تعلق رکھنا ہے تو، یا بیان سمجھ کر احتیاط کروں. اپنے چیمپئن بننا ہے تو آتے کیوں ہو پھر یہاں پر، جب اپنی عقل لڑانی ہے شیخ کی بات. کیونکہ یہاں تو پہلا ہی سبق یہ ہے کہ شیخ کی اتباع کرنی ہے، کیا تمہاری کھوپڑی میں سمجھ آئے یا نہ آئے. ایک دن کی بچی اس کو شرم کرائی، اور آج 3 سال کی بچی چیخیں مارتی ہے کہ ابا اس طرف نہیں آنا، ابا تھوڑی جائے گا اس طرف کبھی. لیکن یہ تربیت کا اللہ تعالیٰ کے آسمان سے مدد نہیں آتی کیا؟ جو کل کا مضمون بیان کیا تھا کہ بچوں کو نہلانا، بچیوں کو نہلانا، اور مائیں کپڑوں کا خیال نہیں کرتی، بچوں کے ستر کا خیال نہیں کرتی، بغیر کپڑے کے باہر بچیاں آ رہی ہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے، بچیاں استنجا کر رہی ہیں، اور شرم ختم ہو جائے گی نا. اور جن ماؤں نے بچوں کو احتیاط کرائی وہ 8 مہینے کے ہوتے ہوئے چیخیں مارتے ہیں کہ ان کے کپڑے کو ہاتھ لگائے تو. اور پھر کل کے اس مجلس سے کہ بچیوں کے 70 کا خیال رکھنا، اس پر کچھ بیان بھی ہوا سامنے رکھنے. ان ماؤں کو عقل نہیں، دھیان نہیں دیا تو ظاہری بات ہے عقل نہیں. ورنہ اس میں کون سی عقل کی بات ہے کہ چھوٹے بچوں کو بے حیا بنانا بچپن سے. بچی کو احساس نہیں، بچیوں کو احساس نہیں، کپڑے اتر رہے ہیں، ظاہری بات ہے دوسروں کے سامنے بھی اتر جائیں گے، ان کو احساس بھی نہیں ہوگا. کوئی چاچا ہے، کوئی ماما ہے، پیچھے سے مستیاں کر رہا ہے تو بچے کہیں گے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ. اب جو دوسرے پیچھے ہاتھ لگائے گا کوئی بات نہیں، پھر بات آگے بڑھ دی جائے گی. تو کل رات کو مجھے اللہ تعالیٰ نے دل میں ایک بات ڈالی، جو اللہ نے مولانا صاحب سے بات بیان کروا دیا کہ ابھی پھر دوبارہ کہوں گا پڑھیں تو اور دھیان جائے گا کہ رات کو جو شیخ نے بات کی وہ سنت ہے یا نہیں ہے. کیا بتایا کہ بیت الخلاء میں جا کر بہت نیچے ہو کر کپڑے اتارے. بیت الخلاء میں تو کوئی بھی نہیں ہے. ابھی پھر دوبارہ پڑھیں گے سنت کا طریقہ کیا آ رہا ہے یہ. اس لیے جو ہے وہ بہت زیادہ بچوں پر دھیان دینا ہے، کیونکہ اب جو دور آ رہا ہے اور بے حیائی کا دور اور آ چکا. نیٹ سے گھر جو ہے نا بدبودار ہو رہا ہے، کیبل سے، نیٹ سے، ٹیبلٹ، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں ٹیب رکھا ہوا ہے،
موبائل 20-20, 25-25 ہزار کا موبائل 8-8, 9-9 سال کے بچوں کے ہاتھ میں. اب والدین فرض سمجھ رہے ہیں جہاں بچہ رویا ان کے پاس ہے, میرے پاس نہیں ہے, مشورہ نہیں کریں گے, اٹھا کر دے دیں گے. بعد میں ہوتے ہوئے آئیں گے کہ بچہ موبائل کے اندر بری حرکتوں میں مبتلا گیا. اب کیا آپ سے بات کریں؟ نہ طنز کر سکتے ہیں, نہ ڈانٹ سکتے ہیں, نہ یہ جملہ بول سکتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا ان کا دل ٹوٹا گا اور ٹوٹ جائے گا. ہم یہ جملے بھی نہیں بول سکتے, طنز بھی نہیں کر سکتے. ہاں اب آئے ہم سے بات کرنے کے لیے. اس وقت جب کہا تھا سمجھ میں نہیں آئی تھی بات. اب بھائی تمہیں ضرورت کیا ہے؟ میری ماں بہن بہو بیٹیوں کو موبائل کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کا مطلب جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو. آج سے 8 سال پہلے بچوں کو موبائل دلایا جاتا تھا. اس وقت کیسے اسکول سے بچے آتے تھے, اسکول جاتے تھے, اس وقت کیا معاملات تھے؟ اب کھلونا ہاتھ میں, پیسے مفت کے ہیں, اب کہاں پہنچے, اب کہاں پہنچے, اب کہاں پہنچے, اسی میں لگے ہوئے بس. اور پورے اس لیے اصل موبائل کس لیے؟ ان لوگوں کے لیے موبائل ہے اصل میں فلمیں دیکھنے کے لیے, نعوذ باللہ, ان کے لیے ویڈیو گیم کے لیے ہے, اور کارٹون دیکھنے کے لیے, فنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے, چھیڑنے کے لیے, مذاق مستیوں کے لیے. کئی خواتین کے میسج آئے دعاؤں کے, کئی کے میسج آئے کہ ہمارا الحمدللہ پہلے سے ہی ہمارے شیخ نے ہمیں سکھایا, ہم پہلے دن سے ہی اپنے بچے اور بچیوں کے سطر کا خیال کر رہے ہیں. پھر فجر تک میسج آتے رہے, بیان بھی اللہ نے ایسا کرا ہے. پھر فجر کے بعد سے لے کر مغرب تک میسج آ رہے ہیں. ابھی باہر ملکوں سے بھی کئی میسج آ چکے کہ ایک تو یہ کہ علماء یہاں موجود تھے, سب نے کہا کہ پہلی دفعہ یہ باتیں سنی ہیں. اب یہ جو جملے علماء نے رات کو یہاں کہے کہ پہلی دفعہ یہ باتیں سنی ہیں, دوسروں سے نہیں سنے تھے نا. جس کا میسج آ رہا ہے, یہ میسج آ رہا ہے پہلی دفعہ یہ مجلس سنی ہے. اللہ, آج ایک کا فون آیا تھا کہ کاش میرے بس میں ہو تو میں پورے دنیا کے گھر گھر میں یہ بیان پہنچا دوں. میں یہ جو کل رات کو یا فجر میں خیال آیا کہ یہ تو سنت کا طریقہ بھی ہے جو میں بتا رہا ہوں اپنے ماں بہن بہو بیٹیوں کو. یہی جب آپ کی عادت ہوگی تو آپ بچوں کو دودھ پلانے میں بھی احتیاط نہیں کریں گی. جس طرح کافرہ عورتیں جو ہیں وہ فاسقہ اور کافرہ عورتیں ایئرپورٹوں پر بیٹھی ہوتی ہیں, کوئی بے حیائی کا عروج پہنچا ہوا ہوتا ہے, جس کو اللہ نظروں کی حفاظت کی توفیق دیتے ہیں, اللہ انہیں بچاتے ہیں.